صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا۔ میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام، میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا۔ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا۔ کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے، میرے مرشد کریم جلوہ افروز ہیں، کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے، کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے، آل رسول سے، جو جو کرم ہوا ہے بلایا نہ جائے گا، جو جو کرم ہوا ہے بلایا نہ جائے گا، ساقی تیری نگاہ سے جن کو ملے ہے جام، ساقی تیری نگاہ سے جن کو ملے ہے جام، ساقی تیری نگاہ سے جن کو ملے ہے جام، ان مہکشوں کو ہوش میں لایا نہ جائے گا، ان مہکشوں کو ہوش میں لایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا۔ میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا
حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد ناظرین و سامعین چاریار ٹی وی کے توسط سے آج رمضان المبارک کے اس مبارک ماہ میں قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اسلام کی مقدس عبادات میں سے ایک اہم عبادت یعنی زکوٰۃ، اس کے بارے میں چند مسائل اور اس کے ضروری احکامات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسلام نے جو ایک مسلم اور مومن بندے پر عبادات فرض کی ہیں، ایک نصاب ہے عبادات کا، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنوں بندوں پر فرض فرمایا اور اس کا حکم دیا۔ ان عبادات میں باری تعالی جل شانہ نے کچھ عبادات بدنی فرض فرمائی ہیں، کچھ مالی فرض فرمائی ہیں، اور کچھ عبادات ایسی جامع ہیں کہ بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، جیسا نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اس طرح روزہ بدنی عبادت ہے، اور حج جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح سے، اپنے عمل سے، اپنے بندے کو فزیکل بھی، یعنی کچھ ارکان ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایسا فرض ہے کہ جس پر اسلامی معاشرہ میں معیشت جو ہے، اقتصاد، اس کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ زکوٰۃ پر اور عشر پر، جو زمین میں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، فصلیں کاشت ہوتی ہیں، اس میں جو حق اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے رکھا ہے، اور اسی طرح سونے میں، چاندی میں، روپوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈھور ڈنگر ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہے، مالداری ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، لیکن یہ حق ان لوگوں کے لیے ہے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہیں، اور محتاج ہیں، مساکین ہیں، ان کا حق ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی اور اسلامی نظام کی یہ خوبصورتی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جن کو اپنے فیصلے سے مال میں آسانیاں عطا فرمائیں اور ان کو زیادہ مال دیا، ان کے لیے وسائل دیے، اور کچھ لوگ جن کے لیے کم مال ہے، تو کم مال والوں کی ضروریات کے لیے رب تعالیٰ نے زیادہ مال والوں کے حصے میں مال میں اپنا حصہ اپنی طرف سے فرض فرما کر اپنے ان بندوں کے لیے مدد کرنے کے لیے اور ان کا
ان کا حق اس میں سے دلایا اور اس میں بندوں کی آزمائش فرما دی کہ دیکھو ٹوٹلی طور پر یعنی مکمل طور پر اگر بندوں کو بندوں کا ڈیپینڈ کر دیا جاتا تو کس طرح معاشرے کی صورت بن جاتی اور لوگوں کا گزر بسر کس طرح ہوتا کہ تھوڑے سے حصے میں رب تعالیٰ جل شانہ نے بندوں پر یہ بات چھوڑ دی کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مانگنے والے کے لیے، سائل کے لیے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے تمہارے اموال میں رب تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے، حق رکھا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا یعنی مکمل طور پر رب تعالیٰ نے اپنے ان محروم بندوں کو ڈیپینڈ نہیں بنایا ان بندوں کا کہ جو جن کے پاس زیادہ مال ہے، لیکن اس کے باوجود جب لوگ ان کو 2.5% اموال میں سے دیتے ہوئے بھی بخل کا شکار ہوں تو اس سے رب تعالیٰ اپنی ربوبیت بھی بتاتا ہے کہ یہ تو تھوڑے سے مال میں نے تمہارے مال میں ان کا حصہ رکھا ہوا ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ضروریات سے جو زائد ہے اس سے دے دو، اور اگر بندے بندوں پر ڈیپینڈ ہوتے تو پھر تو ان کو ایک سانس بھی نہ لینے دیتا تھا اور ایک گھونٹ پانی بھی کوئی پلانے کے لیے تیار ہوتا۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب کو برابر رزق عطا فرماتا اور کھول دیتا رب تعالیٰ ان کے لیے رزق کے راستے، رزق ان کو برابر تقسیم کر دیتا اور سب کو بہت دیتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مساوات معیشت کی یہ ہے کہ سب کے پاس وسائل ہوں، سب کے ساتھ اگر ایک جیسے وسائل ہوتے، کوئی ضرورت مند نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی ورکر نہ ہوتا، سب باس ہوتے، اور سب باس ہوتے تو کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور کوئی بھی کام کے لیے نہ نکلتا اور کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ اللہ فرماتا لبغوا فی الارض، زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی، فساد ہو جاتا، ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے جو اندازہ اس نے رکھا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک کو طلب ہوتی ہے وہ کام کے لیے نکلتا ہے، دوسرے کو طلب ہے کہ میرے پاس وسائل ہیں لیکن میری صحت نہیں ہے، میں خود کام نہیں کر سکتا، میں پیسے دے کر اپنا کام کروا سکتا ہوں، تو وہ کام کروانے نکلتا ہے اس ضرورت کے ساتھ، اور یہ کام کرنے نکلتا ہے اس ضرورت کے ساتھ کہ اس کے پاس ضروریات کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کام کے لیے ہاتھ نہیں ہے، تو وہ ہاتھ لینے چلا جاتا ہے، یہ رزق کمانے چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے میں ہے، اور وہ سب جو کچھ ہو رہا ہے مالک فرماتا ہے ینزل بقدر ما یشاء، میں نے ایک اندازے کے مطابق جس کو جو چاہا وہ عطا فرمایا تاکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے شرائط کے ساتھ جن بندوں کو مال عطا فرمایا، رزق عطا فرمایا، ان بندوں پر اللہ تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ، ابھی شرائط کا انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، ان بندوں پر جن کو ضروریات سے زائد مال عطا فرمایا ان پر سال میں ایک مرتبہ اپنے سال کی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں اس کا صراحتاً حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ اے ایمان والو زکوٰۃ، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو پاک چیزوں میں سے، جو کچھ تم کماتے ہو تو اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جو کچھ نکالا ہے،
زمین سے جو کچھ نکالا ہے، مطلب ایسی جو ایگریکلچر کرتے ہو، زمین بوتے ہو، کاشت کرتے ہو، پھر پھل ہیں، سبزیاں ہیں مختلف، تو اس میں سے شرائط کے ساتھ ابھی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے تو بیان کریں گے، لیکن مما اخرجنا لکم، جو کچھ تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے زمین میں سے، اور تمہیں زمین کی یعنی ملکیت دی ہے، تمہارے پاس اس زمین کے حق ہیں، تو اس جو کچھ زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالا اس میں بھی اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ وہ بندے جن کے پاس زمین نہیں ہے اور جن کے پاس وہ مسکین ہیں، کھانے پینے کچھ نہیں، تو ایک آدمی ساری فصل اٹھا کر لے جاتا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اس کو اس سے منع فرماتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ جس دن کٹائی کرتے ہو فصل کی، اس دن اس کا بھی حق ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو، تو اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ العزیز عرض کر دی جاتی ہے۔ ہر بندے میں ایک حد تک یہ خیال جاتا ہے، اور مالداروں میں بھی خیال جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بخل اور کنجوسی پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں حکم ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی ان کو اس بات کا مال جمع کرنے کا خیال ہوتا ہے تو سونا چاندی روپیہ وہ جمع کرتے جاتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، سونے چاندی کو، مال کو وہ خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو بشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی اطلاع دے دو، خوشخبری دے دو، بشرہم، انہیں بتا دو کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے نا، تم تو اپنی خوشی کے لیے جمع کر رہے ہو نا، کہ اس سے تم خوش ہوتے ہو کہ تمہارے پاس تو اتنی اینٹیں ہیں سونے کی، اور چاندی ہمارے پاس اتنی ہے، میرے خاندان میں ہے، میرے پاس ہے، اتنی ہے، لوگ کلو میں بیان کرتے ہیں، اتنے کلو سونا ہے ہمارے پاس، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ خوشخبری نہیں ہے، اور یہ خوشی کا سامان نہیں ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اور اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ بھی نہیں نکالتے ہو۔ تمہیں تو خوشخبری اگر سننا چاہتے ہو تو وہ عذاب کی سنو، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب آگ دہکائی جائے گی نا، بھڑکائی جائے گی خوب، تو تقوی، نشان زد کیا جائے گا، جلایا جائے گا تمہاری پشتوں کو اور تمہارے اطراف کو اور تمہارے چہروں کو داغا جائے گا، اس سونے چاندی کو آگ میں دہکا کر، بھڑکا کر، سرخ کر کے اس کے چہرے اور پیٹھیں اور پشتیں اور اطراف جو ہے وہ جلائے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ تمہارے خزانے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو ان خزانوں کا، یہ نہ کھانے کے کام، نہ پینے کے کام، اور نہ آج تمہاری شفاعت کا کام، نہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ غضب سے بچانے کا ذریعہ یہ تب بنتے جب تم ان میں سے اللہ کا حق خرچ کرتے، بلکہ اس سے زیادہ خرچ کرتے۔ جہاں بھی کوئی کسی کو تم دیکھتے کہ حاجت مند ہے، اس کی حاجت میں اگر اللہ کی رضا کی نیت سے تم نے خرچ کیا جو ہوتا، تو آج یہ مال تمہیں تپانے کے کام نہ آتا، نہ جلانے کے کام آ جاتا، بلکہ یہی مال تمہارے لیے یہ پل صراط پر سواری بن جاتا، آج تمہارے لیے بخشش کا سامان ہوتا۔ لیکن تم نے تو جمع کر کے چھوڑ دیا تھا اپنے لیے، تو جمع کر کے چھوڑا ہوا اب تمہارے عذاب کے ہی کام آ سکتا ہے، کوئی تمہارے لیے جو ہے نا فیسیلٹی اور تمہارے لیے کوئی آرام کا ذریعہ تو نہیں بن سکتا۔ الیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالی بچائے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا مال قیامت کے دن ایک خوفناک سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ وہ اس مال کے مالک کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کا توق ڈالا جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا، اور یہ سانپ جو ہے اس کو اس کے باچھوں سے پکڑ لے گا، اپنے گرفت میں لے گا اور اس کو یہ کہے گا، آنا مالو کا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تیرا مال ہوں، آنا کنزو کا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں کہ جس کے بڑے بڑے تالے لگا کر اور بڑی بڑی تجوریاں رکھ کے اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ یعنی قیمتی سے قیمتی لاکر لا کر تم مجھے رکھتے تھے، تو میں وہ ہوں، آنا مالو کا، آنا کنزو کا، میں ہوں تیرا خزانہ اور میں ہوں تیرا مال۔ اللہ اکبر۔ ثم تلا، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ کہ جو جنہوں نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال میں جو بخل کرتے ہیں، اور آگے پوری آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ وہو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم یہ جو بخل کر رہے ہیں مال میں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ مال اس سے بچتا ہے، خرچ کرنے سے تو چلا جاتا ہے، جمع کرنے سے تو روز پر بندہ گنتا ہے۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کو جن کو مال کی ایسی ہوس ہے اور گنتے رہتے اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، دوسری جگہ پر 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، کوئی بڑی دتھیاں لگا کے مال کی رکھتے جاتے ہیں اور روز گننے کے چسکا ہے ان کو، اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتے ہیں کہ یہ مال تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو وہی مال اس کے لیے سانپ بن جائے گا اور اس کی باچھوں کو سے اس کو پکڑے گا، ڈسے گا اس کو اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ عمدہ جس کے لیے الماریاں لا کر اور جو ہے نا وہ تجوریاں لا کر رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی حتیٰ یحول علیہ الحول، جب تک کہ اس مال پر پورا سال نہ گزر جائے، یعنی پہلے تو اس کی ضروریات سے زائد ہو۔ جس کے پاس صرف اپنی ضروریات کا مال ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب نہیں فرمائی۔ دیکھیے اللہ کے کرم جو ہے،
ضروریات ہی جس کی پوری ہو رہی ہیں اس میں زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، واجب نہیں فرمائی. ضروریات سے زائل مال پڑا ہوا ہے اور پھر 1 سال تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا پڑا ہوا ہے، تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ واجب فرما رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ کی یہ روایت ہے، اس میں اس شرط کا ذکر آ گیا کہ مال ہو اور مال پر سال گزرا ہو. یہ ہے سال جو ہے اس مال پر گزر جائے، پڑے گزر جائے اس مال پر، اس میں سے زکوٰۃ ہے. اب کتنی زکوٰۃ ہے یہ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ذکر ہوگی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے دادا استاذ، آپ سے کتاب الآثار شریف میں یہ ہے کہ عن ابراہیم قال لیس فی اقل من 20 مثقالا من الذهب زکاة فإذا كان الذهب 20 مثقالا ففيها نصف مثقال فما زاد فبحساب ذلك وليس فيما دون 100 درهم صدقة فإذا بلغت الورق 100 درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فبحساب ذلك. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کتاب الآثار میں اس کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 20 مثقال سونے سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. جب سونا 20 مثقال ہو جائے تو اس پر آدھا مثقال زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ لگتی جائے گی. اور 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر جب چاندی 200 درہم تک پہنچ جائے تو اس پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ لگتی جائے گی. ابھی اس کو روپوں میں اور تولے میں ماسے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حدیث پاک کا بھی جو مفہوم ہے وہ عرض کرتا ہوں. وعن الحسن البصری علیہ الرحمۃ قال کاتب عمر الی ابی موسیٰ فما زاد علی 200 ففی کل 40 درہم. حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ لکھا کہ جو 200 درہم سے زائد ہو تو ہر 40 درہم پر 1 درہم ہے. نقدی کی زکوٰۃ کا مسئلہ اس میں بیان ہوا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق کھجور سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نصاب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں بیان فرمایا. مزید ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ایک پورا آرڈر جو ہے زکوٰۃ کے لیے، حضرت انس فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے جب انہیں بحرین کی طرف بھیجا تو انہیں حضرت انس کو یہ تحریر لکھ کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فریضہ زکوٰۃ کا بیان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے جس سے اس کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جس سے اس کی نسبت زیادہ طلب کی جائے وہ ادا نہ کرے۔ یعنی پورا ایک آرڈر حضرت امیر المومنین امام المسلمین خلیفہ اول بلا فصل متصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت انس بن مالک کو جب بحرین کی طرف بھیجا تو آپ کو یہ آرڈر دے کر بھیجا باقاعدہ کہ یہ پورا نصاب ہے، اس کے مطابق ادا کی جائے، اس میں سے کوئی انکار نہ کرے، اور جو اس سے زیادہ مانگے آپ سے عمال کوئی اگر تو اسے ادا نہ کی جائے۔ یعنی پورا ایک ضابطہ، ایک آرڈیننس جو ہے وہ مقرر کر کے دیے۔ 24 اونٹ اور اس سے کم ہوں تو ان میں سے ہر 5 پر ایک بکری دینا لازم ہے، اور جب 25 سے 35 تک ہوں تو ان پر اونٹ کی 1 سالہ بچی ہے، اور جب 36 سے 45 تک ہوں تو ان پر اونٹ کی 2 سالہ بچی ہے، اور جب 46 سے 60 تک ہوں تو ان پر 3 سالہ بچی ہے، اور جو جوان ہوں اور جب 61 سے 75 تک ہوں تو 4 سالہ اونٹنی ہے، اور جب 76 سے 90 تک ہوں تو 2 سال کے 2 بچے ادا کیے جائیں، اور جب 91 سے 120 تک ہوں تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں ہیں جو جوان ہوں۔ جب 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 کے بعد 2 سال کی مادہ ہے یعنی اونٹنی، اور ہر 50 پر 3 سال کی مادہ ہے، اور جس کے پاس 4 سے کم اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں جتنی ان کا مالک چاہے، اور جب 5 اونٹ ہوں تو ان پر 1 بکری ہے۔ اور بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں جو جنگل میں چرتی ہوں، یعنی فارم نہ ہو اور باندھ کر ان کو نہ کھلایا جائے بلکہ وہ چرتی ہوں جنگل میں، خود ہی چر چگ لیتی ہوں، تو ان میں سے 40 سے 120 بکری تک 1 بکری ہے، اور 120 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور 200 سے 300 تک 3 بکریاں ہیں، اور جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 پر 1 بکری ہے۔ جب کسی آدمی کی چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا مالک جو چاہے، مطلب زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ وہ صدقہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور چاندی کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، اگر کسی کے پاس صرف 190 درہم ہو تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں جتنی اس کا مالک چاہے، یعنی نصاب سے کم ہو تو وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے اس پر ادا کرے۔ اب اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ واعظ اسمہ کا کتنا نظام ہے کہ مال میں بھی سینکڑوں تک اس نے جس کے پاس ہے 1 حد مقرر کی، ٹھیک ہے، اور اتنا کثرت سے مال ہونے کے باوجود جو شخص جو ہے نا اتنی کم مقدار میں بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اللہ کے حبیب نے مقرر فرمایا، وہ ادا نہ کرے تو اس پر بوجھ نہیں ہے، وہ ہے کنجوس، بخیل ہے، وہ دینا نہیں چاہتا۔ کیوں کہ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تو مالدار پر بھی اس کو اتنا دے کر کے تھوڑا سا حصہ مانگا ہے اپنے ان مسکین بندوں کے لیے جس کے لیے رب تعالیٰ نے مقدر ہی کم فرمایا۔ اور کیوں کم فرمایا اس کی وجہ میں نے پہلے قرآن مقدس سے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دنیا کا نظام رب تعالیٰ نے اسی پر قائم کیا ہے کہ طلب ہو، اور طلب کے لیے ہی کوئی کام نکلتا ہے۔ بھوک نہ لگے نا، کوئی بندے کا دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو، بھوک لگتی ہے تو نکلتا ہے نا بھوک مٹانے کے لیے۔ تو دنیا میں آپ کو جتنی بھی بازار میں
ایک گرمی نظر آتی ہے نا، یعنی جس کو آپ اسٹرگل کہتے ہیں، اسٹرگل اسی طلب کی بنا پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اگر گھروں میں ہی جیسے پہلی قوموں کو، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے رزق جو ہے مائدہ نازل کیا جاتا ان پر، تو یہی ہو جاتا، تو لوگ تو گھروں میں بیٹھ کر ہی کھاتے رہتے، کوئی دنیا میں رنگ نہ ہوتا اور دنیا میں کوئی اسٹرگل نہ ہوتی، گرم بازاری نہ ہوتی، میل جول نہ ہوتا، لوگوں کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہوتا، تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے یہ نظام سبحان اللہ قائم فرمایا۔ وہ زندگی جو اس قسم کی ہوتی نا، سارا رجا ہوا معاشرہ ہو جاتا اور طلب ہی نہیں ہوتی، تو بڑا بے رنگ معاشرہ ہوتا وہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بے قدر شاء نازل فرمایا نا، اسی کے ساتھ دنیا کے اندر حسن ہے، کمال ہے، طلب ہے، اور اس کی رنگا رنگی ہے، کام ہے۔ عن طاؤوس، یہاں گائے کی زکوٰۃ کا بیان ہو رہا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ بن الجبل الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة فأتي بما دون ذلك فإني أن يأخذ منه شيئا حتى أرجع إليه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ۔ اور حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی اس کو آپ نے کتاب الآثار میں نقل فرمایا ہے، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی سنن میں جامع میں بیان فرمایا کہ حضرت طاؤوس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا، تو انہیں حکم دیا کہ ہر 30 گائے پر 1 سال کا بچڑا اور ہر 40 پر 2 سالہ، 30 گائے پر 1 سال کا بچڑا اور 40 گائے ہو تو 2 سالہ، بچڑا ایک ہی لیکن 2 سال کا، 2 year old۔ ان کے پاس اس سے کم مال پر زکوٰۃ لائی گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا نہیں لوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھ لوں۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے، مدینہ منورہ واپس پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور مطلب یہ ہے کہ 30 سے کم پر بھی اگر کوئی زکوٰۃ لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا نہیں لیں گے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑا رسول اللہ کے عمال جو ہے نا، آفیسر جو مقرر فرمائے تھے، ان کا عدل دیکھو کہ یہاں تو بہانہ تلاش کرتے لوگ کہ کسی نہ کسی طرح ٹیکس لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی لوگ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو محبت کا کام ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ محبت کا کام ہے، اور لینے والے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، سبحان اللہ، وہ بھی معاذ ابن جبل جیسی ہستی جس کو رسول پاک نے یہ فرمایا کہ معاذ مجھے اللہ کے لیے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ معاذ بن جبل وہ ہستی ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یعنی معاذ حضور کے محبوب صحابی ہیں، ان کو بھیجا۔ اور یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، میں مسائل بیان کر رہا ہوں زکوٰۃ کے، لیکن یہ بات سامنے آئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا نا، تو رسول اللہ کو اندازہ تھا کہ معاذ کے آنے سے پہلے میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، یہ پتہ تھا آپ کو، علم تھا آپ کو، اندازہ نہ کہوں علم کہوں، آپ کو علم تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو وداع کرنے کے لیے یمن کی طرف
آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو حضرت معاذ نے بڑی عجیب بات محسوس کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے ہیں، جب حضرت معاذ سواری کی طرف دیکھتے ہیں یا راستے کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب معاذ دیکھنے لگتے ہیں تو پھر رسول پاک چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت معاذ آگے ہو کر آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر محسوس کیا کہ رسول پاک جب حضرت معاذ کو دیکھتے ہیں تو صرف دیکھتے نہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رو پڑے، عرض کیا رسول اللہ میرا جانا آپ کو پسند نہیں ہے؟ فرمایا معاذ جانا پسند ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں یمن کی طرف، خاص ڈیوٹی کے لیے بھیج رہا ہوں تمہیں، لیکن جب میں تم آؤ گے، جب تم واپس آؤ گے تو مجھے مدینے میں نہیں پاؤ گے، تم مجھے یہاں مدینہ شریف میں چلتا پھرتا نہیں دیکھو گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری اسے اتر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا معاذ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں جانا ہوگا، اور اس میں بڑا بلیغ حکم فرمایا، اشارہ فرمایا کہ دیکھو ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا۔ آپ نے فرمایا جو خدا کے پرہیزگار بندے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بندے ہیں، اور مجھ پہ درود شریف پڑھنے والے بندے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے قریب رہیں گے، میں ان کے قریب رہوں گا۔ من کانو حیث کانو، وہ جہاں ہوں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ یعنی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ محسوس نہ کرو کہ مجھے جب دنیا سے جانا ہے تو تمہیں پھر یمن نہیں جانا، تمہیں میرے پاس رہنا ہے، میں دور ہی کب ہوں گا۔ جو میرے ہیں، جن کو رابطہ آتا ہے مجھ سے کرنا، ربط رکھنا آتا ہے، درود و سلام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، میرے امتی، ان سے میرا تعلق ٹوٹنے والا نہیں۔ وہ جو ہو جہاں ہو، محمد رسول اللہ ان کے پاس ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے پاس ہیں۔ یہ دلاسا دیا، یہ تسلی دی، اور یقین کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصدق القائلین ہیں، اصدق الصادقین ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلی میں بھی کوئی معاذ اللہ خلاف واقعہ بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کے ساتھ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی رکھتے ہیں، اور جو آپ پر درود و سلام کے ساتھ پیش ہوتے رہتے ہیں، رسول پاک ان کے ساتھ ہیں۔ یہی الفاظ مبارکہ اس حدیث میں فرمائے حضرت معاذ ابن جبل کے دیکھتے ہوئے، فرمایا معاذ تم جاؤ گے یمن میں، اور اس بات کی فکر نہ کرو، جو رسول کے ہیں وہ رسول کے ساتھ ہیں، اور رسول ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہی اس حدیث پاک میں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے وہاں یہ کہا کہ تم تو لائے ہو میرے پاس مال، لیکن 30 سے کم میں رسول اللہ نے مجھے زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں فرمایا، لہذا ان سے وصول نہیں کی، واپس کر دی ان کو، اور فرمایا 30 سے کم جو گائے کا نصاب والی بات ہے جیسے تو لایا میرے پاس، یہ میں جب پہنچوں گا مدینے تو رسول اللہ سے پہلے پوچھوں گا، پھر میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ اور سرکار کا ارشاد مبارک تو ہو چکا تھا پہلے کہ مجھے تو جانا ہے، آؤ گے واپس تو میں نہیں۔ تو اسی لیے پھر پچھلے جو میں نے روایت حضرت انس کی بیان کی اس میں ہے کہ زکوٰۃ اتنا ضروری فرض ہے دین اسلام کا، کیونکہ بیت المال مسلمانوں کا جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور ہے دین اسلام کا، تصور نہیں بلکہ ایک نظام ہے پورا ویلفیئر سٹیٹ کا، کہ سٹیٹ جو ہے وہ غریبوں کو مدد کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں جو بھی بینیفٹ کا نظام ہے یہ دین اسلام کے نظام سے، نظام مال سے لیا گیا ہے۔
تو آج بھی کوئی کہے کہ رسول اللہ کا تو نظام قائم ہے، رسول اللہ کا نظام قائم ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ مسلمان جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، اور وہ مسلمان کے جن کے پاس گائے بھینس ہے، بکریاں ہیں، یا مال ہے، یا فصلیں ہیں، زمین ہے، کاشت ہے، وہ عشر ادا کرتے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں غربا جو ہیں وہ اس پر پل رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ آج مسلمانوں کا مالی نظام کہاں ہے، مسلمان جتنا ڈونیشن دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اتنی دنیا کی کوئی قوم بھی نہیں کرتی۔ یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جانتے ہیں، اللہ کا حکم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے مال میں برکت فرماتا ہے اور دے فرماتا ہے، بڑھاتا ہے ان کا مال، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیش از بیش کرتا جاتا ہے جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بہتر نظام پوری دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، حالانکہ دنیا اس سے زیادہ شرح کے ساتھ 2.5% جو ہے، یا یہ 30-40 گاؤں سے ایک گائے سے ایک گائے، یا اتنے اونٹوں سے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر، یا ابھی میں عشر کی زکوٰۃ الزرع والعشر بیان کروں گا، اس سے زیادہ شرح کے ساتھ دنیا میں ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ برکات نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کم شرح کے ساتھ جو کچھ مقرر کیا ہے اس سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جب ایک اس کی عملی اگزامپل ہمارے پاس جو نظام خلفائے راشدین نے قائم کیا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ زکوٰۃ دینے والے گلیوں میں آواز دیتے تھے، ہے کوئی حاجت مند کہ اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے، زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنا بابرکت معاشرہ ہے، پھر بیت المال میں وہ زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ابھی افطار کا وقت قریب آ گیا، تو ہم انشاءاللہ العزیز کل بھی اس کے بارے میں ضروری مسائل زکوٰۃ کے جو ہے وہ ایک مقدس عبادت ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جو رمضان المبارک میں برکت کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ضروری مسائل لے کر کل بھی ہم حاضر ہوں گے۔ میں عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب اور عزیز القدر محمد فیضان صاحب کے ساتھ آپ سے چاریال ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عبادات میں، طاعات میں، بندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ادائیگی اموال یعنی زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں اللہ تعالیٰ بیش از بیش رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا سے پورے ملک کو، ملک برطانیہ کو، ملک پاکستان کو، حرمین طیبین کو، بلکہ پوری دنیا کو، بلکہ پوری بنی نوع انسان کو، اولاد آدم کو، حتیٰ کہ میں یہ جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ مالک تعالیٰ ان کو بھی وباؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن و سکون و رحمت میں عطا فرمائے۔